سوچ کا زاویہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے 4 افراد بیٹھے تھے، جن میں سے ایک اندھا تھا، ایک فقیر تھا، ایک عاشق اور ایک عالم تھا۔ بادشاہ نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک مصرع کہہ دیا اور پھر سب کو حکم دیا کہ اس سے پہلے مصرع لگا کر اس شعر کو مکمل کیا جائے۔ اب جناب شعر کچھ یوں تھا کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ سب سے پہلے اندھے نے اس شعر کو اس طرح مکمل کیا کہ اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فقیر تھا، جس نے شعر کو اس طرح مکمل کیا: مانگتے تھے زر مصور جیب میں پائی نہیں، مانگتے تھے زر مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویریں جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک عاشق تھے، جنہوں نے چھوٹتے ہی یہ کہا: ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اب چوتھے نمبر پر ایک عالم دین تھے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک مصرع کہہ کر اس شعر کو مکمل کر دیا، اور وہ کچھ یوں تھا: بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو ان چاروں افراد کے سوچ کا زاویہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح ہر کسی کا فکری انداز اس کے مطالعے، مجالست اور تربیت کی مناسبت سے ہوتا ہے، اور غالباً یہی منفرد انداز فکر قدرت کی ایک نعمت بھی ہے۔ اسی لیے مناسب ہوگا کہ کسی پر بھی کوئی بات مسلط کرنے کے بجائے کم از کم اس سے اس کی بات کی وضاحت ضرور سن لینی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہم نے جو شکوک و شبہات رکھے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی وہ بات کہنے سے بچ جاتے ہیں جو اس بات سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس طرح کسی نہ کسی حد تک ہم شرمندگی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو غور کیجیے گا، سوچ کا زاویہ ہر ایک کا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں۔